قرآن پاک میں کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو لوگ شاعروں کی باتوں پر چلتے ہیں نا وہ لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ قرآن اس کو یہ کہتا ہے۔ اصل میں جتنے بھی دنیا کے شعر و شاعری کرنے والے شاعر ہیں نا، اگر آپ پہلے تو ان کی زندگی کو دیکھیں گے نا تو سب سے معاشرے میں ناکام ترین لوگ وہی ہوتے ہیں۔ بیوی سے اکثر ان کی طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں، خاندان ماں باپ سے ان کے جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، حال و بحال ہوتے ہیں، نماز روزے کے پابند نہیں ہوتے، اور جو ہے نا اکثر نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، سگٹوں پہ سگٹیں پینے والے ہوں گے، اور عجیب سی ان کی شکلیں ہوں گی، اور اجڑے ہوئے چہرے ہوں گے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور زمین و آسمان کو ایک کر کے شاعروں کے اندر وہ بیان کر دیں گے۔ کہیں پہ چاند لے آئیں گے، کہیں پہ ستاروں کو لے آئیں گے، کہیں پہ زمین کی کلا بازیاں کھائیں گے، کہیں سمندر کی کلا بازیاں کھائیں گے۔ تو وہ جو ہے نا وہ حقیقی زندگی سے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ شعر و شاعری کو اسلام میں اس لیے ناپسند کیا گیا ہے کہ شعر و شاعری میں جو عملی زندگی ہوتی ہے، حقیقی زندگی ہوتی ہے، اور جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے نا اس کی بات نہیں کی جاتی۔ وہ ایک تصوراتی زندگی، ایک تخیل کی زندگی، ایک فینٹیسی والی لائف کی جو ہے نا اس کے اندر بات کی جاتی ہے، اور اس تصور میں انسان کھو جاتا ہے۔ ایک عاشق، ایک معشوق، ایک جو ہے نا محبوب، اور اس کے جو ہے نا ایک تصور میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی جو ہے نا کبھی اس کی بے وفائی کا ذکر، کبھی اس کی اداؤں کا ذکر، کبھی اس کی چیزوں کا ذکر، کبھی اس کے جسم کی مختلف اعضاء کا ذکر، کبھی کچھ کبھی اس کے حال میں اجڑی ہوئی باتوں کا ذکر، کبھی تو وہ انسان نا انسان جب بھی اس طرح کے شعر و شاعری کو سنتا ہے نا تو انسان کی ایک دو دن تو اس کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی اداس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کے اندر یوں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ بے وفائی ہوئی ہے، میرے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہوا ہے، میرے ساتھ بھی یہ فریب ہوا ہے۔ پھر اس کو یوں لگتا ہے مجھے بھی کسی کے ساتھ عشق ہو رہا ہے، مجھے بھی کوئی جو ہے نا تو وہ ساری اپنی عملی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ جو اس کے ذمے حق حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے، عملی زندگی کے، پریکٹیکل لائف، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیتا ہے، اور وہ ایک تخیل میں کھو جاتا ہے۔ تو شعر و شاعری کو اس لیے ناپسند کیا گیا ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں یہ جو آج کل نئے نئے شاعر آئے ہیں اور ٹی وی کے اوپر ان کے بڑے مشاعرے ہیں، کوئی دیہاتی دوڑے ہیں، مصرے ہیں، مائے ہیں، ڈھولے ہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ سارا جو ہے نا انسان کو جو ہے نا مینٹلی آؤٹ آف آرڈر کر دیتے ہیں لوگ، اور شیطان اس کو ہمارے سامنے اتنا مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ جی یہ تو دل کی جو ہے نا وہ تمنا ہے، یہ تو مجھے تو میوزک پسند ہے، یہ تو آپ کا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو آپ کا فن ہے، یہ تو آپ کا وقت پاس ہو جاتا ہے۔ وہ یوں ہمیں ایسے لاجک دلیلیں دیکھیں، جتنی بھی برائی کی چیزیں ہوں گی نا اس کے لیے ہمارے ذہن میں 100 دلیلیں پیدا کرے گا، اور جتنی اچھائی کی چیزیں ہوگی نا نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے لیے وہ ہمارے دل میں برائی کی دلیلیں نہیں پیدا کرے گا، ہماری طبیعت میں اس کے لیے اکتاہٹ پیدا کرے گا، الجھن کرے گا، اس کو پینڈنگ رکھے گا۔ اچھا تھوڑی دیر بعد کر لیتے ہیں، کل سے شروع کر لینا، ابھی ٹھہر جاؤ۔ تو جو ہے نا وہ اس کو لنگر آن کرے گا، اس کو پینڈنگ کروائے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کو رد کرنے کی۔ اچھائی اور نیکی اور عبادات اور حق بات کو رد کرنے کی اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ سستی پیدا کرتا ہے، کاہلی پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر نا اس کو پینڈنگ رکھتا ہے، اور یوں جو ہے نا ہم اسلام کو تھوڑا تھوڑا چھوڑتے جاتے ہیں، اور پھر ہم اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ فجر میں نہیں اٹھ سکتے، نمازوں کے لیے نہیں اٹھ سکتے، لیکن شعر و شاعری اور بری چیزیں، فلمیں، ناچ گانا، ان ساری چیزوں میں چونکہ وہ برائیاں ہوتی ہیں تو ان برائیوں کے لیے وہ لذت پیدا کرتا ہے، وہ خواہش پیدا کرتا ہے، اس کے لیے وہ دلیلیں دیتا ہے، لاجک دیتا ہے، فلسفہ سمجھاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے نا ہمیں اس طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ عورت کے ذریعے سے، عورت کے نام سے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور عشق کے ذریعے سے، اور وفاؤں، اور یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا نے ہم سے بے وفائی کی ہے، یوں لگتا ہے ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے بے وفائی کی ہے، اور شعر و شاعری میں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں صحیح نہیں سمجھا، اور ہماری بیوی نے ہمیں صحیح نہیں سمجھا۔